دو باتوں کا وعدہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے اللہ اکبر مرنا بھی مرنے کے بعد بچوں کو وصیت کر کے جانا کہ مرنے کے بعد ہمارا سارا تجہیز و تکفین سنت کے مطابق کرنا، اور جب تک زندہ ہیں اپنی زندگی میں، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے ہر کام کے اندر مصطفیٰ کی غلامی کی جھلک کو دکھانا ہے۔ نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں۔ اب آخری بات، نکاح میں 6 چیزیں ہیں، شادی میں 6 چیزیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ پہلے 2 فرض، میں مولوی مفتی صاحب سے کہوں گا میں نے آپ کا نکاح فلانی کی لڑکی سے اتنے حق مہر میں پڑھا دیا، آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آفر میں نے کی، ایکسپٹ انہوں نے کیا، اجاب و قبول قبول ہے، جی ہاں قبول ہے۔ یہ پہلا فرض ہے۔ موجود ان گواہوں کے، موجود 2 گواہوں کے جو شادی کے گواہ، یہ دوسرا فرض ہے۔ اتنے حق مہر میں یہ واجب ہے، جتنا بھی دو، زیادہ سے زیادہ بھی دو، تھوڑے سے دوڑا دو، حق مہر واجب ہے۔ پھر 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت جو میں نے خطبہ بھی پڑھ دیا، دوسری سنت اللہ اکبر چھواروں کو یوں کر کے تقسیم کرنا، اچھالنا، یہ سنت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اور لوگوں بے شک تم 200 روپے کا پیکٹ بناؤ، لیکن 1 کلو چھوارے رکھ لیا کرو، دوسروں پر تو نہ پھینکو، اپنے دولہے پر ہی بچے پر یوں کر کے ڈال دیا کرو، تاکہ کالی کملی والے کی سنت زندہ ہو جائے۔ کون اس کی نیت کرے گا انشاءاللہ؟ تیسری سنت میرے عزیز و ولیمہ ہے۔ 2 فرض ہیں، ایجاب و قبول اور گواہ، 2 فرض، واجب حق مہر ہے، اور 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا، چھوارے تقسیم کرنا، اچھالنا، اور تیسرا ولیمہ۔ آپ نے فرمایا کھانے میں بدترین کھانا ولیمے کا، جس میں غریب شامل نہیں ہوتا، اپنے دسترخوان میں غریبوں کو، اور ولیمہ اچھے سے اچھا بھی کیا، ولیمہ سادہ سا سادہ کیا۔ خیبر کے میدان میں آپ کی شادی ہوئی، وہی خیمہ لگایا گیا، رحمت والے نبی نے اپنے گھر والی کے ساتھ رات گزاری۔ صبح جب ولیمہ کا وقت آیا، صحابہ کا جھرمٹ حضور کے گرد ہو گیا، یا رسول اللہ ولیمہ نہیں کھلائیں گے؟ آپ نے فرمایا کھلاؤں گا۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ کہا جی نہیں۔ کہا خیمے میں ناشتہ نہیں کرنا، اپنے اپنے حجروں میں ناشتہ نہیں کرنا، لگاؤ خیبر کے میدان میں دسترخوان، سارے صحابہ کے بیٹھ جاؤ، کوئی ستو لایا، کوئی کھجوریں لایا، کوئی سبزی لایا، کوئی گوشت لایا، جب دسترخوان لگا آپ نے فرمایا مجھے اپنے دسترخوان پہ نہیں بٹھاؤ گے؟ یا رسول اللہ جو بیٹھئے۔ اللہ کے نبی آ کے بیٹھ گئے، جب کھانا شروع کیا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کھانا کھا رہے ہیں۔ کہ مبارک ہو، تمہارا کھانا ہو گیا، میں محمد کا ولیمہ ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو میرے عزیزو شادی کرنے کے لیے پہلے قرض لینا پڑتا ہے، پھر قرض اتارنے کے لیے میانی کے قبرستان میں جانا پڑتا ہے۔ اتنی اللہ اکبر شادیوں کو سستا مہنگا نہ کرو، شادیوں کو سستا کرو۔ آخری بات کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر کنجسٹڈ ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہمارے مکان ہیں، ہم برادری کو برات کو ٹھہرا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے شادی ہال کے اندر آپ برات ٹھہراؤ، کھانا وہاں کھلاؤ، لیکن بیٹیوں کو گھر کی دہلیز سے رخصت کرو۔ یہ سارے بیٹھے ہو، قسم اٹھا کے بتاؤ جن ماؤں کی گود میں آ کے تم نے دودھ پیا، تمہارے داد کے، تمہارے نان کے، جب تمہاری ماؤں کو ڈولی میں بٹھاتے تھے کہتے تھے نا جی بھی سورج نکلا ہوا ہے، سورج غروب ہو جائے گا تب اپنی بچی کو گھر سے باہر نکال لیں گے۔ پھر یہ بچی گود میں، اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی بھی لائی ہے، یہ بچی اپنی گود کے اندر بایزید بستامی بھی لے کے آئی ہے، یہ بچی اپنی گود کے اندر معین الدین چشتی اجمیری بھی لے کے آئی ہے۔ جاؤ جاؤ، ایک میانی کے قبرستان میں ایک نہیں ہزاروں اللہ کے ولی پڑے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے اندر احمد علی لاہوری بھی پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ عورت اپنی گود میں احمد علی لاہوری لے کے آئی، پھر یہ عورت اپنی گود میں عبید اللہ انور لے کے آئی ہے، یہ گود کے اندر میرا عزیز و موسیٰ البازی لے کے آئی ہے، یہ گود کے اندر ولی کامل لے کے آئی ہے۔ او لوگو آج گھر کی نظریں نہ اترو، آج اپنی گھر والیوں کی گود کی نظریں اترو۔ پتہ نہیں گودوں کو کس کی نظر لگ گئی، اس نے ناچنے والے پیدا کرنا شروع کر دیے، قرآن والے پیدا کرنا چھوڑ دیے، اللہ کے واسطے غیرت والی پیدا کرنا چھوڑ دی۔ میری بچی خدا کے واسطے خیال کر، تیرے سر پر دوپٹہ، تیرے سینے میں ایمان کی غیرت ہوگی تو تیرا گھر جنت بن جائے گا، سر سے دوپٹہ اترے غیرت ایمانی نکل جائے تو یہ جنت جہنم کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے میرے ویرو، میں رو ہی سکتا ہوں، تمہاری بدعت ہی کر سکتا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارا گریبان تو نہیں پکڑ سکتا، تمہاری جھڑکی تو نہیں دے سکتا، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ 50 سال کا بڈھا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگلے سال جلسہ کراؤ، مر گئے تو دعا کر
ہاتھ اٹھا دینا کہ عبدالحنان پچھلے سال آیا تھا نہیں رہا، لیکن ایک میں حضور علیہ السلام کے سامنے کچھ لے کے جانا چاہتا ہوں، میں تمہاری طرف سے ایک وعدہ لے کے جانا چاہتا ہوں، رحمت والے نبی علیہ السلام کے روضہ انور پر جا کر بھی دکھاؤں گا، میدان محشر میں حوض کوثر پر جا کے دکھاؤں گا، کملی والے میں اللہ اکبر مولا عبداللہ مولا عبدالستار بھائی واجد صاحب کی دعوت پر اللہ اکبر مدرسہ کی سالانہ تقریب میں گیا تھا، میں نے وہاں جا کر تیرے بندوں اور تیرے نبی کے دیوانوں کو دل کا دکھڑا سنایا تھا، نبی کی سیرت سنائی تھی، یہ دیوانے تیرے نبی کے پیار میں اتنے مست ہوئے کہ انہوں نے قیل میں قال میں سنت رسول کو چہرے پہ کردار پہ سجانے کا وعدہ کیا۔ آج خدا کی قسم اگر واقعی نبی سے رشتہ ہے اور احساس ہوا اور تمہاری میری آنکھ کے اندر اللہ سے ڈر کا آنسو آیا تو آج نیت کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس داڑھی کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا۔ کون ہے سچے دل سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ وہ جوان کھڑا ہو جس نے آج شیو کرائی ہو اور آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کٹاؤں گا، وہ جوان کھڑا ہو جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو اور کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ کون ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے؟ کھڑے ہو کے ماشاءاللہ فرشتوں کو اپنا نام دو، فرشتوں کو اپنا نام، اٹھ کے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے نہیں میرے عزیزوں، سنت کے مطابق، اگر نبی کے امتی ہو تو اٹھ کے دکھا دو، اگر سچے رسول سے حوض کوثر پینا چاہتے اٹھ کے انشاءاللہ میں آج کے پکی بات پوری سنت کے مطابق پوری داڑھی چہرے پر سجاؤں گا، سنت کے مطابق انشاءاللہ پوری داڑھی سجاؤں گا۔ بیٹھ جائیے، ایک وعدہ مجھے اور دیجئے، جیسے کیسے ہو جس حال میں ہو 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میرے پکی بات ہے فجر کی نماز نکل گئی، آنکھ کھلی سورج نکل گیا، کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، جلدی سے وضو کرنا، چائے پینے سے پہلے جلدی سے وضو کرنا اور آ کر قضا پڑھ لینا، وہ اتنا کریم رحیم ہے تمہاری قضا کو بھی ادا کے اندر تبدیل فرمائے گا۔ جو آج قضا پڑھنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے کل ادا پڑھنے کی توفیق دے گا۔ نیت کرو، اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ میں 10 قرآن پاک ختم کروں گا، پکی 10 نہیں تو ایک تو لازمی کروں گا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ تیرے رمضان کے مہینے کا استقبال پورے رمضان کی تراویح پڑھ کے کروں گا، کہو پورے روزے رکھوں گا انشاءاللہ۔ دکاندار ہو تم سارے میرے سمیت، مزدور طبقہ ہو، ملازمت پیشہ ہو، دکاندار ہو، کوشش کرنا لوگو، عورتیں بھی آئیں گی مرد بھی آئیں گے، کوشش کرنا نہ جسم باڈی کو ہاتھ لگانا، اللہ کی قسم روزہ چلا جائے گا، تراویح میں قرآن کی اطاعت چلی جائے گی۔ اور دوسری کوشش کرنا بہن بیٹی کی نگاہ بے شک تم رکھنا، لیکن آنکھ اٹھا کے چہرہ نہ دیکھنا، نظر جھکا کے کام کر لینا۔ خدا کی قسم اگر غیر محرم کے چہرے سے نظر بچ گئی تو اس آنکھ سے خدا کا بھی دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ اگر یہ آنکھ نہ بچی، اللہ اکبر، مدینے کی گلی میں ایک نوجوان عورت جا رہی تھی، ایک آدمی پاس سے گزرا اور اس کے کان میں کہنے لگا آنکھیں تو ایسی ہیں جس طرح خدا نے تیرے سے پوچھ کے بنائی ہو۔ کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ پھر ٹھنڈا ہو کا بھرا، کہا تجھے آنکھیں اچھی لگتی ہیں؟ کہ جی۔ گھر گئی، سوہا لے کر اپنی آنکھ میں مار کے ڈیلا باہر نکال دیا اور لا کے اس کے ہاتھ پر رکھ کے کہنے لگی لے جا، اب میں اس کا کیا کروں گی؟ تو جیسے بے غیرت کی نگاہ پڑ گئی، اب یہ آنکھ اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل کوئی نہیں رہی ہے۔ اللہ کرے تیری میری بچیوں میں بھی یہ غیرت ہے۔ اللہ کرے میرے گھر کے اندر بھی میرے ارمان اللہ پورے کر دے۔ لیکن میرے عزیزوں کوشش کرے اپنے گھر کو وقت دے، گھر کے اندر کھوٹا بل کے بیٹھے تاکہ ہمارے بچوں کو احساس ہو کہ باپ سر کے اوپر ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو احساس ہو کہ ماں سر کے اوپر ہے۔ بہن بھائیوں میں اتفاق ہو، آخری بات عرض کر رہا ہوں، باپ کے مرنے کے بعد معاشرے کو بھائی ہو تم لڑکے نہ دکھانا۔ کسی کو 4 ٹکڑے زمین کے مل گئے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو نشتر کا لونی میں مارکیٹ دے دی، کسی کو ریڑھی لگانے کی جگہ کوئی نہیں دی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور لوگوں 3 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قبول کر لو، پلے باندھ لو۔ اگر یہ 3 چیزیں تمہیں کہیں مل جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، خدا کے واسطے میں تمہارے سے مانگ کے لے جاؤں گا۔ پہلی چیز، حسن کھو جانے کے بعد جب چہرے پر زوال آ جائے، کہیں سے حسن ملے تو مجھے بتلا دینا۔ بڑھاپا آ جائے، جوانی چھل جائے، کسی مارکیٹ میں جوانی ملے بتلا دینا۔ تیسرا، ماں باپ کے جدا ہونے کے بعد کہیں سے ماں باپ کا پیار مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ بڑی بڑی دنیا کی نعمتیں ملی، بڑے ملکوں میں جانا ہوا، اللہ کی قسم مجھے حرم کے اندر بھی خطابت کا، طائف کے اندر جس باغ میں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے، جہاں آرام کیا تھا، مجھے وہاں بھی گھٹا تقریر کرنے کا
مجھے بیلبا کے اندر بھی، مجھے حضرت مکی کی خانقاہ پر بھی، مجھے جدہ میں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، کتنے ممالک کے اندر اللہ نے مجھے موقع دیا۔ یقین جانو سیدہ زینب ایرانی لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے سیدہ زینب کی ولادت منائی، میں بھی علماء چار جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے تم اس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا تم کیا مانتے جو مانتے ہیں، لیکن میں عربی نہیں آتی، التصور زیدی تھا کراچی کا، انہوں نے کہا مولا آل رسول کا شان بیان کرو، عربی میں کروں گا۔ میں نے 40 منٹ آل رسول کا شان بیان کیا، وہ ایرانی عورتیں یوں کر کے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا اہل بیت کو مانتے ہو؟ میں نے کہا پھر ان کی زیارت کو کیوں نہیں آتے، ان کے لیے دعا کرنے کیوں نہیں آتے، ان کو مانتے کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم میرا سر جھک گیا۔ اپنے گھر کے اندر اہل بیت کے تذکرے کرو، اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال، فضائل صدقات لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، علی، صحابہ کی سیرت، فضائل صحابہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت مصطفیٰ کا لٹریچر لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیدہ عائشہ، سیدہ، اللہ کی قسم علماء تائید کریں گے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میری بیٹی میری ماں پڑھ لے، خدا کی قسم کبھی گناہ کی طرف منہ کر کے ہی نہ دیکھے، ایسی بابرکت زندگی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش میرے عزیزوں؟ سارا مجمع اللہ سے 3 مرتبہ معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ